امریکہ اسرائیل کی ایران سے جنگ کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ پر شدید منفی اثرات پڑنے لگے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ کی سب سے بڑی مندی، پاکستان سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز 15,000 پوائنٹس کی تاریخی کمی۔ سٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 1,52,991 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ کاروبار میں بڑی گراوٹ کے بعد سٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ عارضی طور پر بند ہونے کے بعد ایک بار پھر آغاز کر دیا گیا۔ کویت میں امریکی طیارہ F-15 گر کر تباہ ہو گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی F-15 طیارے کو ممکنہ طور پر مار گرایا گیا۔ روسی میڈیا نے F-15 طیارے کے گر کر تباہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ طیارے کا پائلٹ خود کو ایجیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پائلٹ نے پیراشوٹ سے چھلانگ لگا دی۔ مقامی افراد نے پائلٹ کو حکام کے حوالے کر دیا۔ امریکی سینکوم نے طیارہ گرنے کی تصدیق نہیں کی۔ حملے کے بعد ایران نے دیگر ممالک میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر تیسرے روز بھی تابڑ توڑ حملے جاری۔ تہران، اصفہان سمیت مختلف شہروں پر رات بھر بمباری کی گئی۔ مزید 30 ایرانی شہید ہو گئے۔ تازہ حملوں میں ہسپتال، سرکاری ٹی وی، ریڈیو اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے سے ایرانی سرکاری ٹی وی کی نشریات بند کر دی گئی۔ اسرائیلی حملوں میں ایران کے شہداء کی تعداد 220 سے تجاوز کر گئی۔ تبریز ایئرپورٹ پر 2 ایرانی طیارے اسرائیلی حملے میں تباہ ہو گئے۔ اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ تیسرے روز بھی جاری۔ ایران کی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف حملوں کی نئی لہر نے دشمن کی نیندیں اڑا دی۔ ایران نے نئے حملوں میں 100 سے زائد میزائل داغے۔ 11 اسرائیلی ہلاک، 121 زخمی ہو گئے۔ ایرانی فوج نے دعویٰ کیا کہ جوابی حملوں میں اب تک 560 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ 3 امریکی اور برطانوی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج نے امریکی ساختہ MQ-9 ڈرون کو مار گرایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی فورسز کو دھمکی، اگر ہتھیار نہ ڈالے تو موت کا سامنا کرنا ہوگا۔ جنگ 1 ماہ تک جاری رہ سکتی ہے۔ ایرانی رجیم کو کسی صورت ایٹمی ہتھیاروں تک رسائی نہیں دے سکتے۔ امریکی شہریوں کے مرنے کا بدلہ ایران سے لیا جائے گا۔ دوسری جانب امریکی صدر کا ایرانی عبوری قیادت سے بات چیت کرنے کا اعلان۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں نئی قیادت بات چیت کرنا چاہتی ہے۔ ایرانی قیادت پہلے بات کر لیتی تو بہتر ہوتا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے صاف انکار کر دیا۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کونسل علی لاریجانی نے کہا کہ امریکہ سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مذاکرات کی پیشکش مسترد کرتے ہیں۔ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے خود ساختہ خیالات نے مشرق وسطی میں افراتفری پھیلا دی۔ ایران کی حمایت میں حزب اللہ کی انتقامی کارروائی، اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے امریکہ اسرائیل جنگ میں ایران کے حق میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق حزب اللہ نے سپریم لیڈر خامنائی پر حملے کے انتقام کے طور پر اسرائیل پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ سینئر رہنما حزب اللہ نے کہا کہ اسرائیلی شہری حیفا میں میزائل ڈیفنس سسٹم پر حملہ کیا۔ اسرائیل لبنانی مقبوضہ علاقے سے نکل جائے۔ متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات معطل ہو چکے ہیں۔ اماراتی حکام کے مطابق UAE نے ایران میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ UAE نے تہران سے اپنے سفیر بھی واپس بلا لیے۔ ایران نے خلیجی ممالک میں موجود 14 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا تھا۔ سینکڑوں اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا، جبکہ ایران نے جن 14 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، ایران کے داغے گئے میزائلوں کو فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل اپنے مشن میں کامیاب، حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید کر دیے گئے۔
ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर हफ्ते को होने वाली अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हो गए हैं। सुप्रीम लीडर की बेटी और नवासे की भी शहादत की तस्दीक कर दी गई। सुप्रीम लीडर की शहादत पर ईरान भर में 7 रोज़ा तातील और 40 रोज शोक का ऐलान। अवाम की बड़ी तादाद तेहरान और दीगर शहरों में जमा। इसराइली मीडिया ने कहा कि आयतुल्लाह खामनेई के कंपाउंड पर 30 बम गिराए गए। सुप्रीम लीडर दर्जनों साथियों समेत मारे गए। खामनेई के जस्ते खाकी की तस्वीर मौके से अमेरिकी सदर ट्रंप को दिखाई गई। अमेरिकी सेंटकॉम ने आयतुल्लाह खामनेई के कंपाउंड और दीगर हमलों की वीडियोस जारी कर दी हैं। वीडियो में अमेरिकी फौज की जानिब से ईरान में अहदाफ को निशाना बनाते हुए दिखाया गया। CIA ने ईरानी क़यादत के इज्तिमा का सुराग लगा लिया। इसराइल ने हमला किया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने तफसीलात शाया कर दी। अखबार के मुताबिक CIA कई माह से खामनेई की नकलो हरकत और क़याम गाहों पर नजर रखे हुए थी। मौका मिलते ही की क़यादत के हमरा निशाना बना दिया। भारतीय चैनल पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे चल गए। पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने भारत पर जवाबी हमला कर दिया। भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा इसके नारे लगने लगे। पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने कामयाबी से भारतीय चैनल ABP न्यूज को हैक कर लिया। भारतीय चैनल ABP न्यूज को हैक करके उस पर पाकिस्तानी फौज का मवाद चलाया गया। भारतीय चैनल ABP न्यूज पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिताब के इक्तसाबात भी नशर किए गए। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल और मुल्क में जारी एहतजाज के पेश नज़र वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसाक डार और दीगर आला हुकाम की शिरकत। इजलास में दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क में अमन के क़याम के लिए मुख्तलिफ इक़दाम पर गौर। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी शहरियों के ईरान से इनखला के इक़दाम का भी जायज़ा। वतन वापसी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज सूबे में अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म। अमन अमान की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल समेत सिक्योरिटी से मुताल्लिक अमूर ज़ेरे बहस आए। और पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की बिला इख्तियार जाहिरियत के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। वज़ारत इत्तलात के जारी ताज़ा तरीन बयान और अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ऑपरेशन में तालिबान रजीम के 415 कारिंदे हलाक और 580 जख्मी हो गए। अफगान तालिबान की अब तक 182 पोस्टें तबाह और 31 पर कब्जा किया गया। अफगान तालिबान रजीम की 185 टैंक और मुसल्लह गाड़ियाँ तबाह कर दी गईं। अफगानिस्तान में 41 मकामात पर फ़ज़ाई कार्रवाइयों में अहदाफ को निशाना बनाया गया।